बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लेकिन इस्लामाबाद से ज़्यादा इस वक्त ख़बरें हैं कराची, सूबा सिंध, हैदराबाद बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। और दूसरी ख़बरें हैं जी लाहौर से। ज़ुबान पार्क लाहौर इस वक्त सियासत का महव मरकज़ है। इस्लामाबाद वीरान होने वाला है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद वीरान होने वाला है। इस्लामाबाद के मकीन तब्दील होने वाले हैं। और फ़िलहाल तो ज़ाहिर है निगरान आएंगे, और निगरानों के बाद फिर मुस्तकिल जो मकीन हैं वो आएंगे और आम इंतखाबात के नतीजे में आएंगे। ये कुछ धुंधली सी तस्वीर इस वक्त बन रही है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक तस्वीर धुंधली नहीं है, बल्कि तस्वीरें काफ़ी पहले से तस्वीरें बन चुकी हैं। तस्वीरें बन चुकी हैं, उनमें रंग भरे जा रहे हैं, और रंग भरने के बाद फिर उनको मार्केट किया जाएगा। और ये मार्केटिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, बल्कि कुछ तो शुरू हो चुकी है, अनऑफिशियली शुरू हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली रस्मी तौर पे बाकायदा तौर पे वो भी उसकी भी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल तस्वीरें मौजूद, खाके मौजूद, रंग भरे जा रहे हैं, और जिसने क्या करना है, किसका क्या किरदार होगा, किसको क्या रोल देना है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हिदायतकार, फिल्म साज, सब के सब अपने अपने काम कर रहे हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेसबब नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे भारी भरकम असबाब मौजूद हैं। और जो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए थे, अहम तरीन इजलास हुए थे, उन इजलासों के बाद जो मैंने व्लॉग करवाए थे वो ज़रूर सुन लीजिएगा। पीछे जाके आप ज़रा कुछ दिन पीछे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहला कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था तो मैंने कहा क्या था, क्या आपको ख़बरें दी थी, और जब दूसरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो उसके बाद मैंने आपको क्या ख़बरें दी थी, दोनों ज़रूर सुनिएगा, और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। बाकी इमरान खान साहब भरपूर किस्म की तैयारियां कर रहे हैं, इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन पहले ज़रा कराची का हाल अहवाल देख लें। कराची में बलदियाती इंतखाबात हो गए हैं जी, बलदियाती इंतखाबात मुकम्मल हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रात गए बाइकआउट किया, रात 2 बजे उन्होंने फ़ैसला किया और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची में, हैदराबाद में, सिंध में कल रात नहीं थी, बल्कि ऐसे था जैसे चांद रात है, और सारी रात प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहीं, और मैंने भी सुनी, बराह रास्त सुनी। जमात इस्लामी की हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, फिर पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। तो ये एक मंजरनामा चलता रहा। MQM ने बाइकआउट किया, और उसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ा कि टर्न ओवर जो है वो कम हुआ, कम वोट डले, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी सारी जमातें मौजूद थीं। और ये जो बाइकआउट का मामला था, इससे पहले MQM पाकिस्तान के लिए जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं वो MQM लंदन से पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन उससे पहले आते हैं सोशल मीडिया पे और आके बाइकआउट का कह देते हैं कि बाइकआउट किया जाए, और एक पप्पी और एक पप्पी, दोनों तरफ एक है पप्पी, और इसके बाद वो बाइकआउट का कहते हैं। और ये मैसेज, अल्टीमेटली ये मैसेज जो है, यही फैसला होता है MQM पाकिस्तान का। तो इससे थोड़े से शक्कुक व शुबहात पैदा होते हैं कि MQM पाकिस्तान ने आखिर वही फैसला क्यों किया जो अल्ताफ़ हुसैन ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आके बयान कर दिया था। बहरहाल ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, और आज भी जब बलदियाती इलेक्शन हो गए उस दौरान भी MQM के लोग आए और उन्होंने कहा कि ये हम इस तरीके से ये नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, और हम अगर इन हल्का बंदियों के साथ शामिल हो जाते तो फिर मामला ये होना था कि जी हमने ये नताइज तस्लीम कर लिए, यूनियन कौंसल जो हल्का बंदियाँ तस्लीम कर लीं, इसलिए हमने बाइकआउट किया इंतखाबात का, और हमने अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहे। लेकिन उन्होंने सारे का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डाल दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह काम नहीं किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना रोल अदा नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि MQM को ज़रा रिविज़िट करना चाहिए कि ये मामला इलेक्शन कमीशन से नहीं, ये मामला सिंध गवर्नमेंट से शुरू हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू हुआ, फिर फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व रही, और ये सारा जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा रोल है इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियाँ अपने तरीके से कर ली थी, और उस वक्त आप लोग सो रहे थे, और उस वक्त आप लॉलीपॉप ले रहे थे। MQM के लोग लॉलीपॉप ले रहे थे, 2 वजारतों की जगह 4 वजारतें आपको मिलने की खुशी थी, और कराची के अवाम की नुमाइंदगी करने के बजाय, आपके कराची के अवाम के हुकूक़ के बजाय आप अपनी वजारतों में पड़े हुए थे कि कौन से वज़ीर होने चाहिए, कौन से एडिशनल वज़ीर होने चाहिए, कौन सा तरक्याती फ़ंड होना चाहिए, इन चीज़ों में आप उलझे हुए थे। और इसीलिए जो कराची के अवाम है, ख़ासतौर पर उर्दू स्पीकिंग लोग भी आप लोगों के साथ, इसलिए आप लोगों के साथ नहीं खड़े होते अब, के वरना पहले बहुत ज़्यादा एक यूनिटी थी। यूनिटी की इसलिए थी कि वो समझते थे कि MQM वाहिद जमात है जो कि उर्दू स्पीकिंग की हिमायत करती है, क्योंकि महाजिर का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि 75 साल हो गए हैं, 3rd जनरेशन आ गई है, वो महाजिर वाला
معاملہ چیپٹر تو ہو گیا کلوز، کیونکہ میرے والدین بھی ہجرت کر کے آئے تھے، میرے اپنے والدین، اور پنجاب میں لاکھوں خاندان ایسے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں جو کہ ہجرت کر کے آئے، لیکن وہ سب تمام بزرگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اس میں 3rd جنریشن چل رہی ہے، تو 3rd جنریشن کو بھی اگر آپ مہاجر کارڈ کے طور پہ چلتے رہیں گے تو یہ ایک نہ ماننے والی بات ہے۔ پھر لوگ پڑھ لکھے ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ کب تک یہ اس سارے یہ جو لسانیت کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا جن کی عوام میں پذیرائی نہیں تھی، اور ایسے ایسے معاہدے کیے جن پہ عمل درآمد انہوں نے آخر دم تک آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، لیکن آپ نے نہیں مانا، اور اب نتیجہ بھگت لیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر ہوتے، آپ نہ توڑتے اپنا، دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ ان کے ساتھ رہے، اور ایک باجوہ صاحب کے کہنے پہ ڈاکٹر بیرسٹر فروغ نسیم اور مقبول صدیقی صاحب نے ایک فیصلہ فرمایا، اور اس کا آپ دیکھ لیں کہ کیا نتیجہ نکلا ہے۔ بہرحال اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہے، نمبر 1 پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے۔ کراچی میں کلیم ہے پاک جماعت اسلامی کا، حافظ نعیم الرحمان کا، کہ وہ بہت پر امید ہیں، لیکن انہوں نے الزامات عائد کر دیے ہیں کہ ان کے رزلٹس روکے جا رہے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ ٹھپا کہانی بھی، سارا دن ٹھپے بھی سوشل میڈیا پہ وائرل رہے، فوٹیج وائرل رہی کہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر ٹھپے جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک ہمارا کلچر ہے کہ جو جتنا طاقتور پھر صوبائی حکومت ان کی ہے، اور اندرون سندھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی تک کوئی چیلنج کرنے والا ہے نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں کہیں نظر آتے ہیں JUI کے، لیکن کراچی میں مقابلہ جو ہے وہ پاکستان جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے۔ باقی چھوٹی جماعتیں جو تھیں ان کو بھی پذیرائی نہیں ملی، اور اندرون سندھ سے GDA بھی کوئی پذیرائی، ان کو بھی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے جا رہی ہے۔ اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ایج حاصل ہوگا، تمام تر الزامات کے بعد وہ رزلٹس جو بھی آئیں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں آ رہے ہیں، لہٰذا ان کو یہ ایج حاصل ہوگا، اور ان کو ایک نئی سیاسی روح ملے گی، ایک سیاسی طور پہ ان کو ایک آکسیجن ملے گی۔ اور اگلا الیکشن، کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ سندھ میں اگلا جو جنرل الیکشن ہونا ہے، صوبائی الیکشن ہونا ہے، قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے، اس کا ایک پرتو ہوگا، اس کا ایک عکس ہوگا، لہذا پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ مجموعی طور پہ کیا ملے گا وہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اندرون سندھ تو کوئی کام نہیں کیا، اس طرف توجہ نہیں دی، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن سندھ کا دیکھ کے اس کے نتائج جو آئیں گے اس کے اکارڈنگلی پھر اگلا نقشہ بھی واضح ہو جائے گا عام انتخابات کا۔ بہرحال یہ تو تھے بلدیاتی انتخابات سے متعلق، اب ذرا چلتے ہیں پنجاب میں اب تک ایک ہی چل رہا ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اعلان کر دیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی محمود خان نے کہ منگل کو ہم سمری بھیج دیں گے گورنر خیبر پختونخوا کو کہ وہ اسمبلی توڑ دیں، تو منگل کا مطلب ہے آج تاریخ ہے 15، اور 2 دن بعد یعنی کہ 17 تاریخ کو وہ بھیجیں گے، 19-20 تاریخ کو وہ سمری اپروو ہو جائے گی یا اسمبلی از خود تحریر ہو جائے گی، تو وہ عید کے بعد کی تاریخ، تقریباً عید کے بعد کی تاریخ آ سکتی ہے، 2-3 دن کا فرق پڑے گا، میرا اپنا خیال ہے کہ شاید 2 دن اور آگے کر دیں۔ بہرحال نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نام ابھی تک فائنل کیے جا رہے ہیں، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، 7 دن کا پروسیس ہوگا، لیکن مسلم لیگ نواز کی اپنی صفوں میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ آنن فانن یہ سارا کھیل جو ہے ان کے ہاتھ سے کیسے نکل گیا۔ وہ بڑے پر امید تھے کہ تخت لاہور جو ہے وہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے گا، لیکن مجھے پہلے دن سے شبہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تخت لاہور جو ہے وہ اس طریقے سے، اب وہ حالات نہیں ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو چاہے کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو چاہے کر سکتی تو پھر یہ تو 29 نومبر کے بعد کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جناب عاصم منیر صاحب بہت ایک واضح گائیڈ لائن دے چکے ہیں کہ اے پولیٹیکل کا مطلب اے پولیٹیکل ہے اور انوالو نہیں ہونا، لیکن اس کے باوجود اسپاٹ فکسنگ ہو جاتی ہے، اسپاٹ فکسرز موجود ہیں اور وہ ایسے باریک ٹانکے اور باریک وارداتیں کرتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ شکایات بھی آ رہی ہیں، اور اسی لیے فواد چودھری صاحب نے جو اپیل کی گئی یہ ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے، اعتماد کے ووٹ سے پہلے جو کی گئی اپیل کی، وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے کی تھی، جنرل عاصم منیر صاحب سے،
عمران خان صاحب بھی جو اس وقت مخاطب ہیں وہ عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہیں، آرمی چیف سے، کہ جناب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار قومی سلامتی کے معاملے میں، قومی مفاد کے معاملے میں، اور امیج بلڈنگ کے معاملے میں، اور ملک اور قوم کو متحد کرنے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ کردار ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، رول آف لا لے کے آنا ہے، قانون کی حکمرانی کا تصور پاکستان میں لے کے آنا ہے، نظام انصاف ٹھیک کرنا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بجائے اس کے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے بجائے، پولیٹیکل مینورنگ کرنے کے بجائے، سیاسی جوڑ توڑ کرنے کے بجائے بلوچستان عوامی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو متحد کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ترین گروپ، علیم گروپ، ساؤتھ پنجاب، چودھری سرور صاحب، ان سب کو جو اشارے خان صاحب کہتے ہیں مل رہے ہیں، تو وہ ایسے اشارے ہیں کہ جس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کم کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو خود بھی یہ کہوں گا کہ یہ ظاہر ہے خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے جو دروازے ہیں، اپنے دروازے کھول دیں، اور دروازے اس سینس میں کھولیں کہ اصولوں پہ کمپرومائز نہ کریں، لیکن بات چیت کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اب چودھری سرور صاحب ہیں، چودھری سرور صاحب کو پاکستان تحریک انصاف فارغ کر چکی ہے، مسلم لیگ نواز فارغ کر چکی ہے، اب ان کے پاس اور کون سی منزل ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بچتی ہے، اور وہ تھوڑی سی چودھری سرور صاحب ہیں بھی تیز، تھوڑا سا ان کی برادری والا ایج بھی حاصل ہے، تو اس لیے وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے تو اس کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، یہ بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ ترین گروپ، علیم خان تو کہہ چکے ہیں کہ جی میں ذرا فلاحی کاموں میں کروں گا، لیکن ترین گروپ ظاہر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ بھی، پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے دروازے کھولے، اور وہ بھی ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع کرے اصولوں کی بنیاد پہ، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے۔ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت اگر خان صاحب مان رہے ہیں تو واقعتاً ہی ہے، اور جب ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اپنے لیے راستہ تلاش کرنا چاہیے، اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے، میرے اندازے کے مطابق، معلومات کے مطابق، جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے جی منڈے سے، یہ کافی امپورٹنٹ ہوگا، 16 تاریخ سے لے کے جمعے تک، یعنی کہ 16، 17، 18، 19، 20 تک کافی اہم ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اس ملک میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔